مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. آئیے سنتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب من امتی، فرمایا جو میرے کسی پریشان حال امتی کی پریشانی دور کرے اللہ کریم اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن احیا سنتی، جو دنیا میں میری سنت زندہ کرنے والا ہوگا اللہ کریم اسے اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن اللہ کریم اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو ہمیں یہ تینوں کام دنیا میں رہتے ہوئے کرنے چاہیے. اللہ رب العالمین سے ان تینوں کاموں کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ. ایک ٹاپک لے کر انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے چلیں گے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی شہزاد اتاری بھائی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی یہ بتائیں گے. آج خاص طور پر ہمارا ٹاپک ہے شادی کی رکاوٹ. یہ ہمارا آج ٹاپک ہے. شادی میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں کچھ اس پر بھی بات کریں گے. خاص طور پر جو ہمارا ٹاپک ہوگا شادی میں رکاوٹوں کا، وہ نظر بد، بندش یا پھر جادو ٹونا یا روحانی مسائل جو ہوا کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے جانتے ہیں آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے مریضوں کا علاج جن کو گردوں کی بیماری ہے، گردے میں پتھری ہے، اس سبب سے ان کے گردے میں تکلیف ہے، چبھن ہے، یورین ڈسچارج میں پرابلم ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ یہ عمل کریں، یا تو مریض خود کرے یا کوئی بھی دوسرا یہ عمل کر کے دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کو شفا ہوگی. یہ علاج میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے. علاج نوٹ فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ علم نشرح کی پوری صورت بسم اللہ کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے. مریض پہ دم کیجئے اور پانی پہ بھی دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد شفا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا روحانی علاج آج کا آپ نے سماعت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں رب کریم جلد از جلد ان کو صحت کاملہ عاجلہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی شہزاد بھائی کی طرف. جی شہزاد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض رشتے ہوتے ہیں اور اس میں نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے ان کی. اور بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں واقعی بندش کے معاملات ہوتے ہیں، جادو کے معاملات ہوتے ہیں، عملیات وغیرہ کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پاتا، یا ہوتا ہے تو ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے. وہی نظر بد یا بندش اس طرح روحانی معاملات کی وجہ سے. تو کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ رشتہ دیکھنے تو آتے ہیں اور کئی معاملات طے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بعد میں منع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری انشاءاللہ اس کے روحانی علاج آج ہم کوشش کریں گے کہ بیان کیے جائیں. اللہ رب العالمین ان رکاوٹوں کو، ان بندشوں کو، ان مشکلات کو اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین جو ہے دور فرمائے، اور زندگی میں دنیا آخرت کے اندر راحتیں اور سکون اللہ رب العالمین عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف. جی نام ہے حماد بن رئیس، ماں کا نام ہے روبینہ رئیس. ویسے تعلیم میں دل نہیں لگ رہا ہے، پڑھائی میں اس سے تھوڑا سا دل اچاٹ ہوتا ہے. پڑھتا ہے لیکن وہ دل اچاٹ رہتا ہے، زیادہ تر وہ پڑھائی میں دل کم لگتا ہے.
جی انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے جو ہے وہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بتائیں گے. نیکسٹ کال. نام عمیر احمد ہے اور والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کام وام کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے, کچھ بندش ہے, کچھ قرضے مرضے ہیں, اس کے بارے میں پتہ کریں کیا مسئلہ ہے. قرضے نہیں اتر رہے اور پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین آسانیاں عطا فرمائے. نیکسٹ کال. فرجانہ نام لکھا جی, فرجانہ. والدہ کا نام رخسانہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دل گھبراتا ہے اور یہ پریشان ہے, چکر آتی ہے, ڈاکٹر سے چیک کروائی ہے, دوائی وغیرہ لی ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی دوائی اس کی, مرض کا سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کریم آسانی فرمائے اور جلد از جلد صحت عطا فرمائے, گھبراہٹ سے بچائے. جی اگلی کال. بیگم کا نام مزمل کوثر, اس کی امی کا نام انور بی بی. تقریباً 1.5 سال ہو گیا بیمار ہیں, کوئی بھی رپورٹ نہیں چھوڑی. تو اگر دوائی وغیرہ کھاتی ہیں تو سینے سارے جسم میں جلن ہونے لگتی ہے, کوئی دوائی بھی نہیں کھائی جاتی. استخارہ کروانا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کریم راحت سکون عطا فرمائے, بیماریوں کو دور فرمائے. انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کے بیان کیے جائیں گے. اپنا شہزاد بھائی پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ عمومی طور پر شادی میں رکاوٹ جو ہوتی ہے اس کا کوئی روحانی علاج عمومی طور پر ایسا آپ بیان کریں کہ جو سب کے لیے مفید ہو, جو اس کا شکار ہو, جن کی شادی نہ ہو رہی ہو, اس حوالے سے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو, دونوں کے لیے ہی وہ وظیفہ کارآمد ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جس میں رشتے کی رکاوٹیں ہیں, جس کے ان کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد, اس سورۃ مبارکہ کی 41 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ وظیفہ جو ہے یہ 90 ڈیز یعنی 3 ماہ تک مسلسل جاری رہے گا. اس دوران اگر ان کی کہیں انگیجمنٹ ہو جاتی ہے یا بات وغیرہ پکی ہو جاتی ہے, اس کے باوجود بھی یہ وظیفہ جاری رکھیں گے. اس کی یعنی کہ جو مدت 90 دن ہے وہ 90 دن مدت ان کی پوری کرنی ہے. صحیح. اس میں ایک احتیاط یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہوتی ہے تو اس میں لفظ قل یہ نہ پڑھیں, هو اللہ احد سے شروع کریں بنیت حمد و ثنا کی نیت سے. صحیح ہے, صحیح ہے. وظیفے کی نیت سے جی اس کو پڑھا جائے گا ان دنوں کے اندر. بہت پیارا روحانی علاج جو ہے وہ آپ نے سماعت کیا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ کے استخارے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں استخاروں کے جواب بھی دیے جائیں گے. رجب کا کوئی وظیفہ بتائیں, یہ ہمارے ایس ایم ایس کے ذریعے سے کال سینٹر پر پوچھا گیا ہے. تو رجب کا وظیفہ جاننے کے لیے دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا رسالہ ہے کفن کی واپسی, اس کا آپ ضرور مطالعہ اس مہینے کے اندر فرمائیں. اور رجب کے وظائف کے بارے میں اگر بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارک جو مروی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کے مہینے کے اندر استغفار کی کثرت کیا کرو. حضور نے فرمایا کیونکہ اس کے ہر لمحے کے اندر کئی افراد کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو ایک تو اس مہینے کا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہے. استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ, استغفر اللہ اتنا بھی اگر پڑھ لیں گے تو یہ بھی استغفار ہی کہلائے گا. استغفار کی اس مہینے میں کثرت کرنی ہے, درود پاک کی کثرت اس ماہ محترم کے اندر کرنی ہے, تلاوت قرآن بھی اس مہینے میں ہم نے کرنا ہے اور کوشش کر کے ہم جو ہے اس مہینے میں یہ عمل کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو اس ماہ محترم کی برکتیں ضرور ہمیں حاصل ہوں گی. استخارے آپ کے ہو چکے ہیں, آئیے بڑھتے ہیں شہزاد بھائی کی طرف. جی سب سے پہلے کال تھی ایک مدنی منع کے حوالے سے عماد بن ربینہ, تو ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 115 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پانی پلائیں, یا وہ اسلام میں جو درست تلفظ یا درست مخارج کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا جانتے ہو وہ پڑھ کے دم کر کے بچوں کو پلا دے, انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد عمیر بھائی کی کال تھی, کہہ رہے کہ کام میں مسئلہ ہے اور قرض بھی ہو گیا ہے. تو عمیر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے, کوئی جادو یا جنات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. تو عمیر بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سادہ کاغذ لیجئے, اس کاغذ پر آپ 35 مرتبہ 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ لکھ لیں, اور اس کا آپ پلاسٹک کوڈنگ کروا کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر یا گھر پر لگا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار بھی خوب چمکے گا اور رزق میں بھی خوب برکت ہوگی. اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے کال تھی کہ فرزانہ
انہوں نے نام بتایا فرزانہ بنت رخسانہ، گھبراہٹ ہوتی ہے، چکر وغیرہ بھی ان کو آتے ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ 60 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں، اور اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ گھبراہٹ وغیرہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بہن کے حوالے سے کال تھی، مزمل کوثر، والدہ کا نام انوری بی بی، اکثر بیمار رہتی ہیں، تو آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو، 115 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ نے جو بیماری کا ذکر کیا انشاءاللہ یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی اور شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عزیز، روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، استخارہ آپ کا کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک یہاں پر SMS کے ذریعے سے ہمارے کال سینٹر کے اندر معلوم یہ کیا جا رہا ہے کہ بچوں اور بڑوں سب کو الرجی ہو گئی ہے، اس سے نجات کا کوئی روحانی علاج آپ بتائیں۔ جی اس حوالے سے یہ ہے کہ جن کو الرجی ہو گئی ہے وہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا معیدو، یا معیدو، جی یا معیدو، یا معیدو، اس وظیفے کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا معیدو یا معیدو۔ یہ نام لکھیں کہ نام ہے رخشندہ بی بی، جی مدر نے زینب خاتون، رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے استخارہ کر دیں۔ اچھا، ایک اور میسج یہ ہے کہ استخارہ کر دیجئے آصف بن بشرا بی بی کا، جی اس پر جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ بلال احمد اتاری، والدہ ہے رقیہ بی بی، عمر 38 سال ہے، شارجہ میں رہتے ہیں، یہاں ایک کمپنی میں ٹیکسی ڈرائیور کی نوکری ان کی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کی بھی ہے۔ تو اب استخارہ کر دیں کہ بھئی کون سی نوکری ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گی۔ منور زمان بن عابدہ بیگم، 4 دن سے گھر نہیں آئے، استخارہ کر دیں، اللہ کریم آسانی فرمائے۔ یہ منور زمان بھائی جہاں بھی ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے نقصان سے، اور اسی طرح آزمائش سے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے۔ جی شہزاد بھائی۔ جی سب سے پہلے ایک اسلامی بہن کا میسیج تھا، رخشندہ بنت زینب، شادی میں ان کو رکاوٹ ہو رہی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کے نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے رشتے کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد نیک اچھا رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آصف بھائی معلوم کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ جادو وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ، تو آصف بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ایسا کوئی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں آ رہا آپ کے ساتھ، تو اس حوالے سے آپ کا وظیفہ بتائیں گے حفاظت کے حوالے سے کہ آپ روزانہ رات سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے شریر انسان جنات وغیرہ سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد بلال بن رقیہ تھے، یہ جاب کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہے تھے، سیکیورٹی اور ٹیکسی ڈرائیور کے حوالے سے، تو بلال بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ٹیکسی ڈرائیونگ کے حوالے سے آپ کا بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ آپ کریں تو آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی تھے منور بھائی، گم ہو گئے ہیں، تو منور بھائی آپ کا ان کا استخارہ کیا منور بھائی کا، تو استخارے میں الحمدللہ خیریت سے ہیں اور اطلاع ملنے کا اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اطلاع ان کی مل جائے گی۔ اب ان کو چاہیے کہ ان کے جو گھر والے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت پہ مضبوط بھروسے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وظیفے کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد بخیر و عافیت گھر واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین خیر و عافیت فرمائے۔ آئیے اب کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی محمد آصف، والدہ کا نام لال بھائی، 12 مہینے ہو گئے شادی کو سر، ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہے، ڈاکٹری علاج کر کے۔ اللہ کریم آپ کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ یہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میرا نام ہے محمد اسماعیل، والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی۔ جی اگلی کال۔
हैदर अली मेरे बेटे का नाम है और उसकी वालदा का नाम साबरा है। वो एक तो पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता और दूसरा ये जिद्दी बहुत और चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत है। ये इसका एक और मेरी बीवी का भी नाम साबरा है, उसकी यानी कि वालदा का नाम सरदार बेगम है। उसकी यानी कि हर टाइम बीमारी में रहती है, यानी कि इस्तिखारा कराना है, उसको बीमारी तो नहीं थी। ठीक है जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। जी मेरे घर वाली है, उसका नाम है फरजाना बीबी, तो उसकी माँ का नाम है अजीज माई। उसको जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तकरीबन रात 2:30 बजे से बाद। जी एक और कॉल दे दे। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हसान है। हमारे घर में बहुत तंग गर्दिश और परेशानी है। हम अपना जो भी कारोबार शुरू करते हैं वो चलता नहीं है। इसका कोई वजीफा बता दे। मेरी मम्मा के मोरो में ऐप है, इसका भी कोई वजीफा करके बता दे। और मेरी मामू का रिश्ता नहीं हो रहा, इसका भी कोई वजीफा बता दे। जी सब कुछ बताते हैं आपको इंशाल्लाह। अभी आपके इस्तिखारे इंशाल्लाह किए जाएंगे, फिर इंशाल्लाह रूहानी इलाज भी बताएंगे। आप देखें कि ये माह मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर अता फरमाया है। रजब शरीफ का महीना है। अब इस मोहतरम महीने के अंदर हमें कुछ अपने टारगेट सेट करना चाहिए, अपने कुछ गोल्स बनाने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम लिखें इस बात को बाकायदा कि हमें इस माह मोहतरम के अंदर, इस हुर्मत वाले महीने के अंदर हमें इतने हज़ार, इतने लाख मरतबा, इतने करोड़ दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। और अल्लाह तौफीक दे तो फिर आप मज़ीद अपने अहदाफ जो है वो सेट करें, अपने गोल सेट करें कि इतने मैंने सिपारे, इतने कुरान पाक पढ़ने हैं, तर्जमा तफसीर के साथ इतने पढ़ने हैं। इसी तरह और भी आप टारगेट सेट करते चले जाएं कि इस्तिग़फ़ार मैंने इतने पढ़ने हैं, रोज़े मैंने इस महीने के अंदर इतने रखने हैं। इस महीने में रोज़ों की भी बड़ी फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी इस माह मोहतरम के अंदर अमीर आले सुन्नत ने ऐलान फरमाया है कि 41,000 सहरी इज्तिमाअत करने जा रही हैं। इंशाल्लाह 41,000 सहरी इज्तिमाअत होंगे। हज़ारों लाखों आशिकाने रसूल रोज़े रखेंगे, तो आप भी रखें, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। तो इस माह मोहतरम के अंदर हमने रोज़े भी रखने हैं। तो बहरहाल इस महीने को अपना एक टारगेट सेट करके गुजारें और फिर उसको अचीव करने की भी कोशिश करें कि रोज़ाना इतना पढ़ना है, हफ्ते का इतना होना चाहिए, महीने का इतना होना चाहिए। यूँ करके इंशाअल्लाह आप ख़ुद भी करेंगे, दूसरों को भी इसके तरग़ीब दिलाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ी बरकतें इस माह मोहतरम की हासिल होंगी। आइए इस्तिखारे हो चुके हैं, जानते हैं शहजाद भाई से। जी सबसे पहले एक इस्लामी भाई थे आसिफ बिन लाल भाई, तो औलाद के हवाले से हम मालूम करना चाह रहे थे। आपका इस्तिखारा किया है आसिफ भाई? इस्तिखारे में वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा है, कोई जादू अमलियात वगैरह का नहीं है। तो आप दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 300 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द ही साहिब औलाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद इस्माइल भाई थे, इनके शादी में रुकावट हो रही है। इस्तिखारा आपका किया है इस्माइल भाई, इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है। तो आपको चाहिए कि आप रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 60 बार 60 टाइम सूरत 3 कुरान पाक के आखिरी पारे में ये सूरत है, वत्तीन वज़ैतून, इस सूरत मुबारक की आप रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 60 बार तिलावत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 40 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर आपकी शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद एक और कॉल थी इस्लामी बहन के हवाले से, फ़रजाना बिनते अजीज़ माई, इनको मिर्गी का मसला होता है। तो इस्तिखारा इनका किया है। इस्तिखारे में इनके साथ भी बीमारी का ही मामला है, कोई जादू जिन्नात वगैरह का मसला नहीं आ रहा। जब इनको इस तरह की कैफियत हो, इनके साथ तबीयत का मामला हो, तो घर में कोई भी जो दुरुस्त तलफ़ुज़ या दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना जानते हो, वो एक मरतबा सूरत शम्स पढ़कर इनके दोनों कानों में फूंक मार दें। इंशाअल्लाह मिर्गी वगैरह का जो मसला है, जो बीमारी है, ये दूर हो जाएगी जी इंशाअल्लाह। उसके बाद एक इस्लामी मदनी मुन्ना की कॉल थी, 3 इन्होंने एक ही कॉल में 3 वज़ाइफ मालूम किया जी माशाअल्लाह जी। तो एक वजीफ़ा पहले उन्होंने मालूम किया था, कर्ज़ बहुत हो गया और रिस्क में भी इनके बरकत नहीं है। तो इनको चाहिए, इनके घर वाले जो वालिद साहब हैं, वालिदा या जो बड़े हैं, उनको चाहिए कि वो रोज़ाना 7 दिन तक बिला नागा हर नमाज के बाद 112 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु, या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु 112 मरतबा बिला नागा 7 रोज़ तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें।
انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری، تنگ دستی اور ناداری وغیرہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دوسرا انہوں نے معلوم کیا اپنی والدہ کے حوالے سے مہروں میں گیپ ہو گیا. وظیفہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کی والدہ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کثرت سے پڑھتی رہا کریں. انشاءاللہ مہروں کی جو تکلیف ہے، جو گیپ ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ. تیسرا انہوں نے معلوم کیا کہ ماموں میں کہ رشتے میں رکاوٹ وغیرہ ہو رہی ہے، تو ان کے ماموں کو چاہیے کہ ایک سادہ کاغذ پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا حیو یا قیوم 143 مرتبہ 143 ٹائم لکھ لیں اور اس کا تعویذ بنا کر یہ اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لیں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہوگی اور گھر بھی اچھا چلے گا. اللہ رب العالمین آسانیاں عطا فرمائے. آمین. تو یہ روحانی علاج آپ کو بتائے گئے ہیں. مزید اپنا شہزاد میں نام نوٹ فرمائیں کہ محمد عباس بن کرم الہی، جی شادی میں رکاوٹ ہے یا نہیں، اس کا جو ہے وہ استخارہ کر کے بتائیں. اچھا، سارہ خان اور عمران شکیل یہ دونوں بھائی بہن ہیں. جی ان دونوں کی شادی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ان کا مدر نیم ہے نسرین ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مشل فاطمہ مدر نیم ہے غلام زینب. اولاد کا استخارہ کر دیں. سید مصباح بخاری مدر نیم ہے شائستہ یاسمین. جی. رشتے میں رکاوٹیں ہیں، اس کا استخارہ کر دیں. حاسدین کے حسد سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے کچھ استخارے کیے جائیں گے، اس کے بعد روحانی علاج بھی بتائیں گے. شادی کی رکاوٹیں بسا اوقات روحانی ہونے کے علاوہ ہماری ذات، ہماری ڈیمانڈز، ہمارا انداز بھی بسا اوقات شادی کے اندر رکاوٹیں بنا کرتا ہے. یوں غور کر لیا جائے کہ کہیں ہم شادی کرنے میں کچھ اس طرح کی چیزیں ظاہری طور پر تو نہیں کرتے، کہیں ہمارے گھر کے اندر ایسا ہو کہ جھگڑے پھڈے بہت زیادہ ہیں، تو اب ہمارے گھر میں اپنی بیٹی دینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں تو لڑائی جھگڑے ہی ہوا کرتے ہیں، اب ہماری بیٹی جائے گی اس کا کیا حال ہوگا. تو ان چیزوں کو، جو ظاہری چیزیں ہیں نا، ان پر بھی غور کرنا چاہیے. دیکھیں، یاد رکھیں، ہر چیز جادو کی وجہ سے ہی رکی ہو، ہر چیز نظر بد کی وجہ سے ہی رکی ہو، ہر چیز جو ہے بندش کی وجہ سے ہی رکی ہو، ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ظاہری اسباب بھی ہوا کرتے ہیں. تو جو شادی کی رکاوٹ کے ظاہری اسباب ہیں وہ تو ہمارے بس میں ہے نا. تو شادی کی رکاوٹ کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اچھا، کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرا تو سب کچھ سیٹ ہے، ہاں میں تو کماتا بھی اچھا ہوں، میرا گھر بھی اچھا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہیں اور سب کچھ، میں تو بڑی بہترین لائف گزار رہا ہوں، پھر بھی رشتہ نہیں ہو رہا. تو بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا عیب نظر نہیں آتا. یہ بات درست ہے کہ ہمیں جو ہے نا کبھی کبھار اپنا عیب، ہماری کمی کوتاہی ہمیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتی. اب اس کے اندر کسی ایسے نیک آدمی کو ڈھونڈیں کہ جو آپ کو اچھا مخلصانہ مشورہ دے سکے، جس کا کچھ وقت آپ کے ساتھ گزرا بھی ہو، جو آپ کی لائف کو کچھ دیکھتا بھی ہو، جانتا بھی ہو. اس سے پوچھیں کہ میرے اندر کمی کیا ہے، یا آپ خود ہی غور کرنا شروع کر دیں، تھوڑا اپنے اندر ریئلائز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئے، ان کو غور کریں. بہرحال شادی کی رکاوٹ کے اندر جو ظاہری چیزیں ہیں، جو ظاہری رکاوٹیں ہیں، ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، ہم دور کریں. اور باقی روحانی علاج وغیرہ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو رب سے دعا کریں، تو بہرحال انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. استخارے ہو چکے ہیں، آئیے جواب لیتے ہیں. جی، عباس بھائی تھے، انہوں نے معلوم شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے معلوم کرنا چاہا تھا. تو عباس بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 60 بار 60 ٹائم سورۃ التین والتین والزیتون اس کی آپ تلاوت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو شادی میں رکاوٹ ہے، جو رشتہ نہیں ہو پا رہا، انشاءاللہ اس کی برکت سے 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اس وظیفے کی برکت امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اسلامی بہن اور بھائی کے حوالے، دونوں بہن بھائیوں کے حوالے سے معلوم کرنا چاہا تھا. تو استخارہ آپ کا کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی وہی نظر بد کا معاملہ ہے، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے نظر لگی ہوئی ہے. تو آپ دونوں کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار 60 ٹائم اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا اور شادی بھی انشاءاللہ جلد ہو جائے گی.
انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بہن کے میسیج تھا، مصباح بنت شائستہ، ان کے شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کا اچھا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ایس ایم ایس تھا، حاسدین سے حفاظت کے حوالے سے ہم وظیفہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کے بعد صبح و شام 100 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل حاسدین اور دشمنوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ ایک اور بڑی پیاری بات پوچھی گئی ہے، کہتے ہیں کہ جلدی شادی کا کوئی وظیفہ بتا دیں، جلدی شادی ہو جائے، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ جلدی شادی وہ سورۃ التین والا بتایا نا، 40 دن کے اندر انشاءاللہ کام ہو جائے گا، اس پہ عمل کریں۔ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو، سورہ التین کو۔ جی ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے کیا ہے۔ آئیے کچھ کال اب آپ کے شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا چھوٹا بیٹا ہے تو اسکول کا کہتا ہوں وہ روتا ہے، وہ اسکول نہیں جاتا، اور نہ ہی سپارہ پڑھنے کے، سپارہ کے لیے بھی کہتا وہ اس کے لیے بھی نہیں جاتا، باقی ہر کام کے لیے ٹھیک ہے، یہ دونوں کام بتاتا ہوں وہ نہیں کرتا۔ انشاءاللہ استخارہ بھی اس کا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور، چین بنائے۔ اس پر میں عرض کروں گا کہ انداز پر بھی غور کر لیں کہ اسکول بھیجنے کے لیے انداز کیسا ہوتا ہے، ڈانٹ مار پیٹ اس طرح کا انداز اگر ہے یہ تو بہرحال اس پہ غور کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کال۔ بیوی ہے نا وہ چلی جاتی کبھی آ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، مجھے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں سر، مجھے آسانی ہو جائے اور وہ واپس آ جائے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام ندیم ہے، والدہ کا نام رشیدہ ہے، روزی روزگار کاروبار کے سلسلے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ جی استخارہ کرتے ہیں بالکل۔ جی ایک اور کال دیں۔ کم از کم کو 8 سال حکومت شوگر دی ہے تکلیف سے، برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج دسو۔ چلیں جی روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو۔ نیکسٹ۔ میرا بیٹا ہے، 12 سال اس کی عمر ہے، اور سر میں درد رہتا ہے، تو براہ کرم کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سر درد کا جو ہے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی استخارے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو استخاروں کا جو رزلٹ ہوگا وہ بھی بیان کیا جائے گا، روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ شادی کے اندر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں تو ظاہری رکاوٹیں کون کون سی ہو سکتی ہیں اور کیا کیا ہیں، اس کا تھوڑا سا ہمیں غور کر لینا چاہیے، اور پھر جو ہے ہمیں اس کے حل کی طرف جانا چاہیے۔ جب ہم ظاہری رکاوٹوں پر ہم نوٹ فرما لیں گے، نوٹ کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل بھی ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت برا اجتماع الحمدللہ دنیا بھر میں ہر جمعرات کو ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا ہر ہفتے کو جو ہے وہ ہوا کرتا ہے، تو آپ مدنی مذاکرے میں بھی شرکت فرمائیں، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت برا اجتماع کے اندر بھی شرکت فرمائیں، اور اللہ توفیق دے تو راہ خدا میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں بھی سفر فرمائیں، کہ اللہ کی راہ کے اندر جو سفر کرتا ہے تو مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو راہ خدا میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں جائیں، وہاں پر انشاءاللہ فرض علوم بھی سیکھنے کو ملیں گے، نماز تہجد پڑھنے کا موقع بھی ملے گا، اور بھی بہت زیادہ انشاءاللہ نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ اس میں مدنی قافلوں میں جا کر آپ جو ہے وہ سفر کر کے دعا کریں، جو اسلامی بہنیں ہیں وہ اپنے محارم کو سفر کروائیں، ان سے دعا کروائیں، تو انشاءاللہ جو رکاوٹیں ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو رکاوٹوں سے ہم دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی الحمدللہ ذکر ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کریں، اللہ نے چاہا تو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی سب سے پہلے ایک میسیج ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو اس حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 115 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 115 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پانی پلائیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ یہ وظیفہ دونوں کے لیے، اگر کوئی بڑا ہے یا چھوٹا بچہ ہے تو جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک میاں بیوی میں ناراضگی کے حوالے سے کال تھی، تو اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا اولو یا اولو یا اولو
اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں پیار محبت ہوگا، لڑائی جھگڑے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، ندیم بن رشیدہ استخارہ کروانا چاہ رہے تھے۔ تو ندیم بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس کے بعد سر درد کے حوالے سے وظیفہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ سر درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ 66 ٹائم اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جی ایک میسیج یہ آیا ہے شہزاد بھائی جی کہ میرے شوہر پر 30 لاکھ کا قرضہ ہے، جب بھی کچھ کام کرتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا استخارہ کر کے بتائیں۔ شوہر کا نام ہے رفاقت اور ان کی والدہ کا نام ہے فاروقہ جان۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ 4 بہنیں ہیں، چاروں کی شادی کا کوئی چانس نہیں ہے، صحیح، تو اس حوالے سے کوئی استخارہ کر کے روحانی علاج بتائیں۔ بہنوں کا نام ہے نبیلہ، زرینہ، شکیلہ اور شبیلہ، والدہ کا نام ہے مجیدہ بی بی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک میسیج یہ ہے کہ میرے بھائی کا نام احمد رضا، والدہ کا نام رحمت بانو ہے، بھائی کو اولاد نہیں ہے تو اس بارے میں استخارہ کر دیں۔ جی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ صبا محبوب نام ہے، جی والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے، شادی کے لیے استخارہ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ نام ندا ہے، امی کا نام شاہدہ پروین ہے، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس حوالے سے کوئی آپ استخارہ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ جی انشاءاللہ آپ کے استخارے ابھی کیے جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد پھر روحانی علاج بھی ہوں گے۔ امیر اہل سنت نے جو ہمیں نیک اعمال کا جائزہ جو عطا فرمایا ہے، نیک اعمال کا جو ہمیں رسالہ عطا فرمایا ہے، اس کو آپ لیں، اس کو بھی روزانہ فل کریں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ہماری انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی، مصیبتوں سے انشاءاللہ ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ تو ان چیزوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں لازمی ہمیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے نیک اعمال کا رسالہ ہے، اور اسی طرح اور بھی جو ہمارے نیک اعمال ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اسی طرح قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو اللہ نے شفا اور مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو قرآن کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ گھر کے اندر روزانہ قرآن کھلنا چاہیے اور اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے، سب مل کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں رحمتوں برکتوں کا انشاءاللہ عز و جل نزول ہوگا۔ تو آئیے آپ کے استخارے ہو چکے ہیں، چلتے ہیں شہزاد بھائی کی طرف۔ جی سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی تھے رفاقت بھائی۔ رفاقت بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں آ رہا۔ الحمدللہ۔ قرض اتارنے کے حوالے سے امیر علیہ سنت کی کتاب ہے مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر ایک دعا تحریر فرمائی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا جو ہے یہ آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنے قرض کے حوالے سے، اپنے رزق میں برکت کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور جلد قرض بھی اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد 4 اسلامی بہنوں کے حوالے سے میسیج تھا کہ ان کے رشتے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، جی تو ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں تو وقتی طور پر آزمائش کے ہی معاملات ہیں، کوئی جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے، تو آپ چاروں کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے رشتے کے حوالے سے، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی، جلد نیک رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ احمد رضا بھائی تھے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ احمد رضا بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے،
انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بہن صبا محمود کہ تھا کہ رشتے میں ان کی رکاوٹ ہو رہی ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات سوتے وقت 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اس سورۃ مبارکہ کی آپ تلاوت کیجئے 90 دن تک، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور اس دوران اگر آپ کی کہیں انگیجمنٹ ہو جاتی ہے یا بات وغیرہ پکی ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ یہ وظیفہ جاری رکھیے گا۔ اس کی جو مدت 90 دن ہے یہ مدت پوری کیجیے گا۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے تھے ندا بنت شاہدہ، ان کے وہ پڑھائی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار 60 ٹائم اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ جو رکاوٹیں پریشانی وغیرہ ہو رہی ہیں اس حوالے سے، انشاءاللہ یہ رکاوٹیں پریشانی آپ کی دور ہو جائیں گے اور جلد اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو کالز بھی موجود ہیں، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، میں معدے کی تکلیف میں مبتلا ہوں اور مجھے اس کا روحانی جو ہے نا اس کا وہ چاہیے حل۔ سفر میں کوئی تھکان نہ ہو، اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، نیکسٹ دے دیں۔ جیسا کہ جاب کی تلاش میں ہوں، جاب نہیں ہو رہی۔ ایک بچی ہے میری تقریباً 4 سال کی، اس کے بعد وہ یہ ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ جی اگلی کال دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جو ہے نا ارکنسا کا درد ہے، کب وظیفہ بتا دیں۔ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ حضرت میں نے اپنی بیگم کا استخارہ کروانا تھا، ان کا نام شاہانہ ناز ہے اور ان کی والدہ کا نام سحر النساء۔ یہ اکثر بیمار رہتی ہیں اور چڑچڑا پن بھی رہتا ہے، برائے کرم ان کا استخارہ کر کے بتا دیجیے، جزاک اللہ الخیر۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام آصف اقبال ہے، میری والدہ کا نام حمید النساء ہے۔ میرا استخارہ کر کے بتائیں کوئی جادو اثار وغیرہ تو نہیں ہے، اور اس کا علاج بھی بتائیں۔ جی نیکسٹ۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا قرضہ میں ہوں تو میں نکل نہیں پا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ آمین۔ ایک کال اور دے دیں۔ حافظ صاحب، میرے چھوٹے بھائی کا مسئلہ ہے کہ وہ نا جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، بندش ہو جاتی ہے، اور اس کا دل کام کرنے کو نہیں کرتا۔ اس کا نام ہے نعیم اختر، میری والدہ کا نام ہے زرینہ بی بی۔ مہربانی اس کا استخارہ کر کے ہمیں بتا دیں۔ جی ایک کال اور دے دیں۔ میں نے اپنی بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کی رشتہ نہیں ہو رہا، اور کہیں بات ہو بھی جائے تو وہ ایویں چھوٹی سی بھی کسی بات سے ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بڑی پریشانی ہے۔ وہ نہیں، اس کا میں نے پتہ کروانا ہے۔ اس کا نام ہے محمد عارف حسین اور والدہ کا نام ہے زبیدہ خانم۔ جی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، ایک دو کال اور دے دیں۔ میرا نام حاجی محمد علی ہے، میں کراچی کرنگی میں رہتا ہوں۔ جناب میرے 3 سال سے کاروبار کا مسئلہ، اور 2 سال سے میں بیمار بھی رہتا ہوں، اور جناب میرے یہاں اولاد بھی نہیں ہے، اس کا علاج بھی فرما دیں۔ اللہ کریم آسانی فرمائیں۔ جی ایک اور دے دیں۔ والدہ کا نام ہے مسرت بی بی بنت نصرت بی بی، تو ان کے لیے استخارہ کرانا۔ ان کی ایک طرف کی نظر بند ہے، تقریباً 23-24 سال ہو گئے، اور دوسری طرف کی نظر کمزور ہے، جس میں کبھی کبھی اندھیرا سا چھانے لگا کچھ وقفے سے۔ اس کا کوئی روحانی علاج اور استخارہ بھی فرما دیجیے کہ یہ کس وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کے استخارے کیے جائیں گے، پھر روحانی علاج بھی بیان ہوں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ہمیں شجرہ قادریہ، عطاریہ، رضویہ، ضیائیہ یہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ شجرہ عطاریہ انتہائی مفید، بڑا مجرب، بڑے ہی کام کے وظائف اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔ صبح شام کے وظائف، دن رات کے وظائف، اسی طرح ہر نماز کے بعد پڑھنے والے وظائف، نظر بد سے بچنے کے وظائف، اور بھی کافی سارے وظائف جو ہے اس مبارک شجرے کے اندر لکھے گئے ہیں۔ اور امیر اہل سنت نے اس شجرے شریف کو پڑھنے کی اجازت جو ہے اپنے مریدین اور متعلقین محبین کو عطا فرمائی ہے۔ وظائف اگر اجازت سے پڑھے جائیں تو بہت سارے وظائف تو ایسے ہیں کہ اجازت کے ساتھ ہی پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن نارمل وظائف بھی جو ہے وہ اگر اجازت کے ساتھ پڑھے جائیں تو اس کی برکتیں زیادہ حاصل ہوا کرتی ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو شجرہ قادریہ عطاریہ کو ضرور حاصل کریں، مختصر سا ہے، اس میں جو وظائف موجود ہیں
ان کو پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اسی طرح آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کو فری آف کاسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کسی اسلامی بھائی کو جو آپ جانتے ہوں، جو واٹس ایپ پر آپ کے ساتھ رابطے میں ہو، اسے آپ کہہ دیں کہ بھائی مہربانی کر کے مجھے PDF اس شجرے کا آپ رسالہ جو ہے وہ سینڈ فرما دیں، آپ کو انشاءاللہ یہ سینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آپ کے موبائل کے اندر آ جائے گا تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تھوڑے تھوڑے وظائف کر کے شروع کریے گا۔ بعض لوگ بہت زیادہ وظائف اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں اور پھر اس کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند فرماتا ہے جو ہمیشگی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ عمل قلیل ہو، تھوڑا ہو۔ تو زیادہ کر لیں گے اور پھر آپ اس کو پابندی کے ساتھ نہ کر پائے تو پھر آزمائش ہو سکتی ہے۔ البتہ کچھ وظائف لیں اور ایسا کریں کہ اس کی پابندی آپ کی ہو جائے۔ جب آپ دیکھیں کہ واقعی اس وظیفے پر تو میری پابندی ہے، میں نہ چاہتے ہوئے اس کو یعنی روزانہ لازمی اس کو پڑھ لیا کرتا ہوں، تو پھر دوسرے وظیفے کو لیں اور پھر اس کی پابندی کریں، پھر تیسرے وظیفے کو لیں، اس کے پابند ہو جائیں، پھر چوتھے کو لیں۔ اس طرح اس شجرے کو آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں اللہ نے چاہا حاصل ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں شہزاد بھائی کی طرف۔ جی ویڈیو سوال تھے، معدے کا مسئلہ ہے، بیماری وغیرہ ہے، تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم، 7 مرتبہ 7 ٹائم اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل معدے کی اور پیٹ کی جو امراض ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک اسلام بھائی نے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ سفر میں تھکاوٹ کے حوالے سے وظیفہ، تو اس حوالے سے دوران سفر اللہ پاک کا صفاتی نام یا قدوس، یا قدوس، یا قدوس، دوران سفر آپ اس کی کثرت کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال تھا کہ جاب نہیں مل پا رہی اور اولاد کا بھی ان کو مسئلہ ہے، تو جاب کے حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف 182 بار 182 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آسان و حلال روزگار آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے کال تھی، بیمار رہتی ہے، شہانہ بنت سحر النساء، تو آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو 9 ٹائم 9 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرض کے حوالے سے وظیفہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے، تو قرض کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح شام 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد قرض اتر جائے گا انشاءاللہ۔ نعیم بھائی تھے، یہ معلوم کریں کہ ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے اور کام میں دل بھی نہیں لگتا، تو نعیم بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا اور کام وغیرہ میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عارف بھائی معلوم کرنا چاہ رہے تھے ان کے رشتے میں رکاوٹ ہے، تو عارف بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سادہ کاغذ پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 مرتبہ 143 ٹائم لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لیں یا گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہوگی اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ محمد علی بھائی تھے، کام میں ان کا مسئلہ ہے اور اولاد بھی نہیں ہو رہی، تو علی بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اپنے دونوں معاملات کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا
جی مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہمارا سلسلے کا مکمل ہو چکا ہے، اجازت چاہیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑے رہیے، اللہ کریم دین و دنیا کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم